اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، مصر کی سرزمین ایسی سرزمین ہے جہاں پر بہت سارے فرعون گزرے ہیں۔ مصر کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے عذابات نازل فرمائے، اور مصر کی سرزمین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا رنگ بھی دیکھا۔ ان تمام تر عذابات کے باوجود بھی مصر کی نافرمان قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی۔ لیکن فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیوں ایمان رکھتا تھا؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ فرعون جو اپنی قوم کے سامنے یہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہوں تمہارا سب سے بڑا خدا، یہی فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کیسے لے کر آیا؟ اور یہ فرعون ایسا کون سا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی؟ پیارے دوستو، جس فرعون کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرعون کو غرق کیوں کیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان کیوں بنایا؟ اور جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام فرعون کے پاس کیا کرنے آئے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، فرعون مصر کی تاریخ کا وہ بدبخت بادشاہ تھا جس نے اقتدار سنبھالتے ہی خدائی کا دعویٰ کرنا چاہا، اور خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے اس بدبخت فرعون نے مصر کے اندر سب سے پہلے دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگا دی اور لوگوں کو پڑھنے لکھنے سے منع کر دیا تاکہ لوگ علم سے دور ہو کر جاہل بن جائیں، کیونکہ مصر کے اس دور میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھے۔ پیارے دوستو، جیسے ہی فرعون نے علم حاصل کرنے پر پابندی لگا دی تو اس کے کچھ عرصہ بعد لوگ جاہل بننا شروع ہو گئے، اور نئی آنے والی نسلوں کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ہمارا دین کیا ہے اور ہمارا رب کون ہے۔ جب لوگ اس قدر جاہل ہو گئے تو فرعون نے اس جہالت کے بعد لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دیا۔ اب مصر کے ہر گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا ہونے لگی، اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور ہونے لگے۔ اس طرح جب مصر کے لوگ بتوں کی پوجا کے عادی بن گئے تو فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنا چاہا۔ چنانچہ ایک دن فرعون نے مصر کے تمام لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور مصر کے لوگوں کو حکم دیا کہ اب ہر گھر میں میری پوجا کی جائے گی اور میری ہی عبادت ہوگی۔ پیارے دوستو، اس وقت مصر کی ایک قبطی قوم جو کہ تعداد میں بہت زیادہ لوگ تھے، انہوں نے فرعون کو خدا ماننا شروع کر دیا اور فرعون کی پوجا کرنے لگے۔ لیکن اس وقت بھی چند لوگ ایسے تھے کہ جن کے دل ایمان کے نور سے منور تھے، اور انہوں نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا فرعون نے ان چند مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیا اور ان پر اپنا ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور مصر کا سب سے مشکل اور بھاری کام فرعون ان مسلمانوں سے کرواتا اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا۔ پیارے دوستو، چونکہ مصر کے تمام لوگ فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے اور اپنی ہر حاجت فرعون کے سامنے پیش کرتے تو فرعون ان کی ہر خواہش کو پورا کرتا۔ چنانچہ قدرت الہی سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مصر کے اندر قحط سالی پڑ گئی، اور مصر کے وہ لوگ جو فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے وہ فرعون کے پاس آئے اور فرعون سے کہنے لگے کہ مصر میں بارشیں نہیں ہو رہی اور دریائے نیل کا پانی بھی خشک ہو چکا ہے، آپ ہمارے معبود ہیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ دریائے نیل کو جاری کر دیجئے۔ ان کی یہ بات سن کر فرعون دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن دریائے نیل تو میرے بس میں نہیں، میں اس کو کیسے جاری کر سکتا ہوں؟ لیکن چونکہ فرعون نے ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، لہٰذا فرعون نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، کل دریائے نیل جاری ہو جائے گا۔ اب پوری رات فرعون اسی تجسس میں پھرتا رہا کہ میں نے سب لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، اور اگر کل دریائے نیل جاری نہ ہوا تو میں سب لوگوں کے سامنے جھوٹا ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اسی کشمکش کے دوران فرعون نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا اور دریائے نیل کی طرف اکیلا نکل پڑا۔ جب فرعون دریائے نیل کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دریائے نیل مکمل طور پر خشک پڑا ہے اور اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اس وقت فرعون نے اپنے تاج کو اتارا اور زمین پر پھینک دیا، اور زمین پر بیٹھ کر اپنے سر میں مٹی ڈالنے لگا اور اپنے سر کو سجدے میں جھکا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین، میں جانتا ہوں کہ حقیقی مالک تو تو ہی ہے،
اور میں جانتا ہوں کہ سب لوگوں کا حقیقی معبود اور خدا تو ہی ہے، تو ہی ہمارا خالق اور تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اے رب العالمین، میں جانتا ہوں کہ میں نے جو خدائی کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا ہے اور غلط ہے۔ یا رب العالمین، تو نے آج تک میری عزت رکھی اور میری ہر دعا کو قبول کیا۔ آج بھی میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اے ہمارے حقیقی مالک، تو دریائے نیل کو جاری کر دے۔ اس طرح فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگا اور رو رو کر دعائیں کرنے لگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین، میں جانتا ہوں کہ آخرت میں میرا انجام کیا ہوگا اور میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے میرے پروردگار، میں آخرت کے بدلے دنیا کو اختیار کرتا ہوں اور مجھے آخرت کی بجائے دنیا میں سب کچھ عطا فرما دے۔ پیارے دوستو، اس طرح فرعون نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو خود ہی اختیار کر لیا اور آخرت کے عذاب کو خود ہی اپنے گلے میں ڈال لیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ فرعون اسی طرح سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا، اور ابھی اس نے سجدے سے سر بھی نہ اٹھایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور دریائے نیل جاری ہو گیا۔ اس طرح جب دریائے نیل جاری ہو گیا تو فرعون نے اپنے تاج کو اٹھایا اور اپنے سر پر رکھا اور اپنی قوم کے پاس چلا گیا اور ان سے جا کر کہنے لگا کہ جاؤ، میں نے دریائے نیل کو تمہارے لیے جاری کر دیا ہے۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے دریائے نیل کو جاری کر دیا۔ پیارے دوستو، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا تھا اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا تھا، لیکن چونکہ اس نے آخرت کی بجائے دنیا کو اختیار کیا اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی آسائشوں پر خوش ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور اس کو آخرت کی بجائے دنیا میں سب کچھ دے دیا۔ پیارے دوستو، دریائے نیل کے جاری ہونے کے بعد فرعون اسی طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع ہو گیا، اور جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور اسی طرح اپنی کفر و شرک پر اڑا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کی نافرمان قوم پر لگاتار 5 قسم کے دردناک عذاب بھیجے، لیکن ان دردناک عذابوں کے باوجود بھی فرعون اور فرعون کی نافرمان قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی، اور یہ بدبخت لوگ اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ صرف چند لوگ ہی ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے تھے۔ بالآخر جب فرعون اور اس کی قوم قابل ہدایت نہ رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون پر اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ ادھر جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو فرعون نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا تعاقب کرنے لگا۔ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر دریائے نیل کے کنارے پر پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی کہ سامنے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون ہے۔ اس وقت یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج ہم بچنے والے نہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنا عصا دریائے نیل کے کنارے مارو تو دریائے نیل تم لوگوں کو رستہ دے دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے عصا مبارک کو دریائے نیل کے کنارے پر مارا تو دریائے نیل میں سے 12 رستے نکل پڑے، جن رستوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آسانی کے ذریعے دریائے نیل کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ادھر جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے کنارے پر پہنچا تو فرعون یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ دریائے نیل میں سے 12 رستے بنے ہوئے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم ان رستوں سے گزر کر دوسری طرف جا رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر اس وقت بھی بدبخت فرعون اپنی قوم کو گمراہ کرنے سے باز نہ آیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ دیکھو کہ دریائے نیل نے پہلے سے ہی میرے لیے رستے بنا دیے ہیں۔ اس وقت فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ سمندر میں اتر جاؤ، لیکن فرعون کی قوم نے دریائے نیل میں اترنے سے انکار کر دیا اور فرعون کی قوم فرعون سے کہنے لگی کہ پہلے آپ اتریں پھر ہم اتریں گے۔ جب فرعون نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈالنے کے لیے ایڑی لگائی تو وہ گھوڑا آگے نہ بڑھا اور وہیں پر رک گیا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ رہا تھا جو فرعون پر نازل ہونے والا تھا۔
प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब फिरौन का घोड़ा समंदर में दाखिल नहीं हो रहा था तो उस वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक घोड़े पर तशरीफ लाए और बाद रिवायात के मुताबिक एक घोड़ी पर तशरीफ लाए। उस वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फिरौन या उसके लश्कर में से कोई भी न देख सका। चुनाचे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपनी घोड़ी को फिरौन के घोड़े के करीब से गुजारा और उसे दरियाए नील में डाल दिया। जैसे ही वो घोड़ी फिरौन के घोड़े के करीब से गुजरी तो फिरौन का घोड़ा उसका ताकुब करते हुए दरियाए नील में दाखिल हो गया। फिरौन का घोड़ा जैसे ही दरिया में दाखिल होने लगा तो उसके दिल पर एक हैबत तारी हो गई। फिरौन अब ये चाहता था कि उसका घोड़ा दरिया में दाखिल न हो, क्योंकि फिरौन को अज़ाब इलाही के आसार महसूस हो रहे थे। लेकिन फिरौन की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो घोड़ा पानी में दाखिल हो गया। जैसे ही फिरौन का घोड़ा पानी में दाखिल हुआ तो फिरौन का लश्कर भी फिरौन को देखते हुए उनके पीछे पीछे दरियाए नील में दाखिल हो गया। प्यारे दोस्तों, खुदा की कुदरत का नजारा देखिए कि सबसे आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम और उनके पीछे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और उनके पीछे फिरौन और उसका लश्कर जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताकुब कर रहा था। प्यारे दोस्तों, फिरौन का लश्कर जब दरियाए नील के दरमियान में पहुंचा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर उस वक्त दरियाए नील पार कर चुका था। चुनाचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम मुकम्मल तौर पर दरियाए नील से बाहर निकल गए तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर को हुक्म दिया कि मिल जा। उस वक्त दरियाए नील अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हरकत में आ गया और दरियाए नील का पानी फिरौन की तरफ बढ़ने लगा। फिरौन ने जब अपनी मौत को आते हुए अपनी आंखों के सामने देखा तो फिरौन बुलंद आवाज से कहने लगा कि मैं इस बात पर ईमान लाया कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं और उस खुदा पर ईमान लाया जिस खुदा पर बनी इसराइल वाले ईमान लाए। और फिरौन कहने लगा कि मैं फर्मा बरदारों में शामिल होता हूँ। उसी वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मट्टी को उठाया और फिरौन के मुंह में डाल दिया और मट्टी से फिरौन के मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि फिरौन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ मांगना चाहता था कि अल्लाह तबारक व तआला उसको इस अजाब से बचा ले। लेकिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मट्टी के जरिए फिरौन के मुंह को बंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब फिरौन ये दुआ मांग रहा था तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रम फरिश्ते हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम फिरौन के सामने आए और फिरौन को आर दिलाते हुए कहने लगे कि अब तो ईमान लाता है, हालांकि पहले तू नाफरमान था और फसाद फैलाने वालों में से था। प्यारे दोस्तों, इसके बाद दरियाए नील आपस में मिल गया और फिरौन और उसका सारा लश्कर दरियाए नील के अंदर गर्क हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन को और उसके लश्कर को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, इस तरह फिरौन मरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान तो ले आया, लेकिन वो ईमान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल न हुआ, क्योंकि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का अजाब फिरौन पर नाजिल हो चुका था और उसके लिए तौबा का दरवाजा बंद कर दिया गया था। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अजाब से बचाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।